وقت باقی ہے جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، ٹائم ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ پھر ایک حدیث سناتا ہوں، ما من یوم الا وہو ینادی، ہر دن جب آتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے، یا ابن آدم انی خلق جدید، میں نیا آیا ہوں، وَأَنَا فِي مَا تَعْمَلُ فِيَّ غَدًا عَلَيْكَ شہید، میں جو کچھ اس میں تو کرے گا کل میں گواہی دوں گا۔ اچھا کرے گا تو اس کی بھی گواہی ہے، اور برا کرے گا تو اس کی بھی گواہی۔ فَعْمَلْ فِيَّ مَا اسْتَطَعْتَ مِنْ خَيْرٍ، کوئی بھلا کرنے کی ہمت ہے تو کر لے، جتنا کر سکتا ہے کر لے۔ فَإِنِّي إِن ذَهَبْتُ لَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكُمْ أَبَدًا، آج اگر میں چلا گیا پھر میں لوٹ کے نہیں آؤں گا۔ آج منگل ہے لیکن یہ منگل پچھلا منگل نہیں ہے، وہ گزر گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ منگل بھی اب رات آ گئی، یہاں انگلینڈ میں رات ہو رہی ہے تو وہ گزر گیا، بدھ شروع ہو گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو کہتا ہے اس میں تم اچھا کرو گے گواہی دوں گا، برا کرو گے گواہی دوں گا۔ اور جب دن ڈوبتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اراحنی من الدنیا واہلہا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دنیا اور دنیا والوں سے نجات دے دی اور راحت دے دی۔ واللیل یقول مثل ذالک، جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اے دنیا کے انسانوں، میں نئی آئی ہوں، کوئی اچھائی کر لے تو قیامت کے دن گواہی دوں گی، اگر کوئی برائی کرو گے تو اس پر بھی گواہی دوں گی۔ تو تیرے حق میں بھی جا سکتی ہے، تیرے خلاف بھی جا سکتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، بطور مسلمان ہمارے پاس ٹائم امانت ہے، زندگی امانت ہے، پیسہ امانت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ اس کو میری رضا میں خرچ کر، میری مرضی کے مطابق خرچ کر۔ ہیپی نیو ایئر منانا ہے تو ہم رات نفل پڑھیں، اور رات کو میرا معمول تھا، میں ہر نئے سال کی رات ساری رات جاگتا تھا، نفل پڑھتا تھا، لیکن جب سے سر درد شروع ہوا ہے تو بس وہ آخری پہر کی تہجد رہ گئی ہے، ساری رات کا جاگنا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر اگلے دن میں یکم کا روزہ رکھتا تھا، تو وہ فاقے کی وجہ سے روزہ بھی نہیں رکھا جاتا کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے مجھے درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میری ساری زندگی کا معمول رہیں کہ میں رات ساری جاگتا تھا، اور میں رو رو کے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ آج کی رات جتنے لوگ، مرد، عورت، نوجوان، بچے بچیاں تیری نافرمانی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، منہ کالے کر رہے ہیں، دھرتی بھی کانپ رہی ہے، آسمان بھی لرز رہا ہے، پتھر پہاڑ تک پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ میں ساری رات اللہ کے سامنے آنسو بہاتا تھا، روتا تھا۔ میرے اب بھی آنسو نکل رہے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ نیا سال تو نے دے دیا ہے، ہمیں موت نہیں آئی، تو ہم تو شکرانے کا سجدہ کرتے، لیکن مغرب کی قومیں نیا سال مناتی ہیں شراب سے، زنا سے، ناچ گانے سے۔ مسلمان بچے بچیاں بھی اسی میں لگ گئے، اسی کو ہیپی نیو ایئر بنا لیا۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم ذکر کرتے، ہم تسبیح پڑھتے، ہم دعائیں مانگتے، ہم نفل پڑھتے۔ شکر ہے اللہ تو نے 365 دن سلامتی سے گزروا دیے اور ہر آفت سے بچا لیا۔ اب آنے والے اگر زندگی لکھی ہے تو نے تو اچھے گزروا دے، سلامتی والے گزروا دے، اور اگر واپسی لکھی ہے تو ایمان پہ واپسی مقدر فرما۔
یہ رات تو اس لیے تھی، اور اللہ کا شکر ہے، میں کوئی فخر یا ریاکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک زندگی میری اس طرح گزری کہ میں یہ رات پوری امت کے لیے روتا تھا اور پوری امت کے لیے اللہ سے مانگتا تھا کہ خاص طور پر جو اس رات کو نافرمانی میں گزارتے ہیں، جانور بن جاتے ہیں، انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، تو میں ان کے لیے انہیں اپنا سمجھ کر کہ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے جتنے آنسو بہائے ہیں، سارے نبیوں کے آنسو اکٹھے کروں تو میرے نبی کے آنسو زیادہ ہیں، سارے نبیوں کا رونا اکٹھا کروں تو میرے نبی کا رونا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رات اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے۔ روزہ رکھو، صبح کا دن کا یکم تاریخ کا روزہ رکھو جن کو ہمت ہے، اور جن کو ہمت ہے وہ رات جاگ کے گزارو، تسبیح پڑھو، درود پڑھو، تیسرا کلمہ پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، نوافل پڑھو، دعائیں مانگو کہ یا اللہ پوری امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے۔ اپنے لیے مانگو، بچوں کے لیے مانگو کہ اس رات کو جب 2000 کی جنوری آ رہا تھا تو میں اپنے ساری فیملی کو لے کر حرم شریف گئے تھے ہم، اور وہاں ہم نے نئی صدی 2000 کی صدی کی پہلی رات ہم نے حرم شریف مکہ مکرمہ میں گزاری تھی، اور ساری رات وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ تو میری سب قوم سے، امت سے اپیل ہے، ایسے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ اس رات کو گناہوں میں نہ گزاریں، اس رات کو اللہ کی فرما برداری میں گزاریں۔ موت آ جائے تو کیا بنے گا؟ جب آدمی شراب پیتا ہے تو ایمان باہر نکل آتا ہے کہ ایک پیٹ میں شراب اور ایمان جمع نہیں ہوتے۔ جب کوئی زنا کرتا ہے مرد یا عورت تو ایمان باہر نکل جاتا ہے، اس سال میں موت آئے تو ایمان کے بغیر دنیا سے اٹھ جاتا ہے۔ تو میری سب سے اپیل ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ میرے رب نے کہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہم ہر انسان مرد عورت کی فائل اس کی گردن میں ڈال دیں گے، اور ایک ایک پرچہ، ایک ایک صفحہ کھول کے دکھائیں گے کہ یہ پڑھ، یہ سب کچھ تیرا اپنا کیا ہوا ہے۔ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، ہدایت پہ آؤ گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور گمراہ غلط راستوں پہ جاؤ گے تو اپنا بوجھ خود اٹھاؤ گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ اٹھاؤ گے اس دن، اور کوئی بھی تمہارا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ ہم اس رات کو بندگی کی رات بنائیں، نافرمانی کی رات نہ بنائیں، اور جو اس طرح، یقیناً میری بات کتنوں تک پہنچے گی، کروڑوں لوگ ہیں، 1.5 ارب تو مسلمان ہیں، تو چند ہزار سن لیں گے، تو جو سن رہے ہیں وہ رات ایسے گزاریں کہ سب کے لیے توبہ کی درخواست کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی یہ غفلت معاف فرما دے، اور انہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے، اور یہ رات ہماری اس کی عبادت اور اس کی فرما برداری میں گزرے، بلکہ ہر رات
ایک ایک پل قیمتی ہے میرے عزیزو، غفلت میں گیا تو ضائع ہو گیا، اور گناہ میں گیا تو اپنے سر پہ وبال بن گیا، اور نیکی میں گیا تو خزانہ بن کے جمع ہو گیا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔